بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 405 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیت 25 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلا تعلق اس آیہ مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو دین کی خاطر کفار، ماں باپ، قرابت داروں سے تعلق چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، جو فطری طور پر نفس پر گراں تھا۔ اب انہیں اسلامی غزوات خصوصاً غزوہ حنین کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ کامیابی زیادہ تعداد اور زیادہ مال سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے، لہٰذا تم ان کفار سے مل کر اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اللہ کا فضل و کرم مانگو۔ خلاصہ یہ کہ ایک گراں حکم پچھلی آیت میں دیا گیا، اب تسلی اس آیہ مقدسہ میں دی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو اللہ رسول کے مقابلہ میں تجارت اور مکانات، کوٹھیوں، بلڈنگوں کی محبت سے منع فرمایا گیا۔ اب واقعہ حنین کا ذکر ہے، جس میں مسلمانوں کو پہلے ظاہری شکست اور فوراً بعد شاندار فتح ہوئی، جس سے پتہ لگا کہ دنیا کی زیادہ محبت ذریعہ ہے ضعف اور کمزوری کا، اور دین سے محبت ذریعہ ہے قوت و فتح مندی کا۔ جو دین حاصل کرنا چاہے گا اس کو دنیا خود بخود حاصل ہوگی۔ تم اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کرو، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حکم دیا گیا، اگر تمہارے باپ دادے، بھائی بھتیجے ایمان پر کفر کو اختیار کریں تو تم ان سے رشتہ توڑ لو۔ اب اس کی جیتی جاگتی تصویر اور تفسیر دکھائی اور بتائی جا رہی ہے، یعنی غزوہ حنین کا واقعہ، جب حضور انور نے اپنی دودھ کی ماں حلیمہ سعدیہ اور ان کی قوم حوازن سے اللہ کے لیے جنگ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ آخرکار مسلمان ہو گئے، لہٰذا استقامت تمہارے کافر قرابت داروں کو اسلام کی طرف کھینچ لے گی۔ آئیے طلبہ کرام اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ ان آیات کا نزول غزوہ حنین کے متعلق ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم نے 13 یا 17 رمضان 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح کیا۔ 10,000 صحابہ کے جرار لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ سے 3 دن کی راہ پر طائف کے قریب ایک مقام ہے حنین، جہاں کی حضرت حلیمہ تھیں۔ وہاں کے 2 قبیلے سخت سرکش تھے، حوازن اور ثقیف۔ ان دونوں قبیلوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی شان و شوکت بہت بڑھی جا رہی ہے، اگر یہی حال رہا تو وہ ہم پر بھی غالب آ جائیں گے، اس لیے ہم دونوں قبیلے متفق ہو کر ان پر حملہ کر دیں۔
اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے بہادر ہیں۔ غرض یہ کہ دونوں قبیلے مسلمانوں پر حملے کی تیاری کرنے لگے۔ حضور انور نے یہ حالات معلوم کر کے ان پر حملہ کی تیاری کی۔ 10,000 فاتحان مکہ اور 2,000 فتح مکہ میں ایمان لانے والوں کل 12,000 غازیوں کی جماعت کا معظمہ سے روانہ ہو گئے اور 10 شوال 8 ہجری منگل کے دن مقام حنین میں پہنچے۔ مقابلہ میں حوازن اور بنی ثقیف دونوں قبیلے آئے ہوئے تھے۔ حوازن کا سردار مالک ابن عوف تھا، ثقیف کا سردار کنانہ ابن عبد تھا۔ ان دونوں قبیلوں کی تعداد 4,000 تھی، یعنی مسلمانوں نے جو غالباً مسلمہ ابن سلامہ ابن رقیس انصاری تھے، کہا کہ آج ہم کفار سے 3 گنا زیادہ ہیں، ہرگز مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ قول حضور علیہ السلام کو ناگوار ہوا کہ ان کی نظر اپنی کثرت پر گئی، اللہ کی مدد پر نہیں گئی۔ آخر کار گھمسان کی جنگ ہوئی، حوازن و ثقیف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، ان کے ساتھ مال بہت زیادہ تھا، مال غنیمت جمع کر کے انہیں قید کرنے میں مشغول ہو گئے۔ ان دونوں قبیلوں نے پلٹ کر بہت زور سے حملہ کیا۔ یہ لوگ تیر اندازی نشانہ بازی میں بہت ماہر تھے۔ ان کے تیروں کی بارشوں سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی، مگر حضور انور اپنے مقام پر ڈٹے رہے، بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ حضور کے ساتھ یہ والے صحابہ کرام تھے: حضرت عباس ابن عبد المطلب، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب، جعفر بن ابو سفیان، علی بن ابی طالب، ربیہ بن حارث، فضل ابن عباس، اسامہ بن زید، ایمن ابن عبید جو حضور کی حفاظت میں شہید ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب۔ یہ 10 حضرات حضور کے ساتھ رہے۔ ان کے علاوہ 100 حضرات اور بھی تھے جو جمع رہے، مگر حضور انور کے ساتھ نہیں تھے، اپنے اپنے مرکزوں میں تھے۔ کفار نے یکبارگی سے حملہ کیا۔ حضور یہ فرماتے ہوئے خچر پر تلوار سونت کر اترے۔ حضور انور کی یہ شجاعت اور دیکھ کر کفار کا کوئی بندہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ اس وقت حضرت عباس حضور کے خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے۔ حکم دیا کہ عباس ان مسلمانوں کو پکارو، میں یہاں ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عباس کی آواز 8 میل تک سنی جاتی تھی۔ حضرت عباس نے پکارا، اے سورہ بقر والو، اے مدینہ والو، رسول اللہ یہاں ہیں، ادھر آؤ۔ سب لبیک لبیک کہتے ہوئے لوٹ پڑے اور حضور انور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضور نے ایک مٹھی کینکر کفار کی طرف پھینکے جو ان کی آنکھوں میں ایک ایک پڑا اور فرمایا، یہ لڑائی گرم ہونے کا وقت ہے۔ پھر جو مسلمانوں نے حملہ کیا تو رب تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ یہ آیات مقدسہ اس وقت اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔ خیال رہے کہ اس غزوہ میں فرشتوں کا شریک ہونا ثابت ہے، مگر ان کا مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کرنا ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ عمل صرف غزوہ بدر میں کیا تھا۔ حضور انور نے حنین سے فارغ ہو کر غزوہ طائف فرمایا تھا، اس کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ اسے فتح فرماتے ہوئے ذی قعد کا مہینہ آ گیا۔ غزوہ طائف میں مسلمانوں کے امیر ابو عامر شہید ہوئے۔ ذی قعد میں جعرانہ سے عمرہ فرمایا، پھر غزوہ اوطاس فرمایا۔ اس موقع پر انصار کا وہ واقعہ پیش آیا۔ یہ حضور انور نے ان سے فرمایا کہ لوگ اپنے گھر مال غنیمت لے کر جائیں، تم محمد الرسول اللہ کو لے کر جاؤ۔ اس واقعہ کے متعلق یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تھی۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ بے شک اللہ نے لڑائی کے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، مثلاً بدر، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے مقابلہ میں، اور حنین کے دن کو یاد کرو، یہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے، یعنی اس دن میں حوازن کے ساتھ جنگ کو یاد کرو، اور یہ شوال 8 ہجری میں پیش آئی، جب کہ تم کو تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا تھا، سو تم نے کہا کہ آج ہم قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، اور مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور کفار 4,000 تھے۔ بتا رہے ہیں کہ اس یہ یوم سے بدل ہے۔
لیکن اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ بتا رہے ہیں کہ ما مصدریہ ہے، یعنی اپنی وسعت کے باوجود تم پر زمین تنگ ہو گئی، تم کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کہ تم اس میں اس شدید خوف کی وجہ سے جو تم کو لاحق ہو گیا تھا پناہ لے سکو۔ پھر تم شکست خوردہ ہو کر پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور نبی کریم اپنے سفید خچر پر اپنی جگہ پر جمے رہے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عباس کے اور حضرت ابو سفیان کے جو آپ کے خچر کی رکاب تھامے ہوئے تھے کوئی باقی نہیں رہا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یہ خیال نہ کرنا کہ کفار سے الگ ہو جانے کی صورت میں ہم تھوڑے اور بے مددگار ہو جائیں گے۔ زیادہ جماعت بڑے کام کی چیز ہے، اس گمان میں نہ رہو۔ تم اپنی تاریخ دیکھو، رب تعالیٰ نے بہت سی جنگوں کے موقع پر تمہاری غیبی مدد فرمائی ہے اور تم تھوڑے ہونے کے باوجود کفار کی بڑی جماعت پر غالب آئے ہو۔ دیکھ لو جنگ بدر کو، غزوہ بنی نذیر کو، بنو قریظہ کو، حدیبیہ، خیبر، تبوک، فتح مکہ کو۔ 80 جنگیں ہیں جن میں تم معجزہ کے طور پر غالب آتے رہے۔ زیادہ جماعت کا حال دیکھنا ہے تو پھر غزوہ حنین کو یاد کر لو۔ اس جنگ میں تم 12,000 تھے، تمہارے مقابل حوازن اور ثقیف صرف 4,000 تھے۔ تم میں سے بعض لوگوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا اور وہ اتراتے ہوئے بولے کہ آج ہم کفار سے 3 گنا ہیں، ضرور غالب آئیں گے۔ اس ناز کا انجام یہ ہوا کہ تمہاری زیادتی کچھ کام نہ آئی اور تمہارے قدم اکھڑ گئے اور تم پر میدان حنین باوجود وسیع ہونے کے ایسا تنگ ہو گیا کہ تم کو کہیں قرار نہیں ہوا۔ تم یوں ہی ادھر ادھر بھٹکنے لگے، کفار سے پیٹھ پھیر کر بھاگ پڑے۔ یہاں پر ایک حکایت ذکر کر رہے ہیں۔ سلطان متوکل علی اللہ ایک بار بیمار پڑا، اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے شفا دے تو میں مال کثیر خیرات کروں گا۔ رب نے اسے شفا دی۔ اس نے علماء سے پوچھا کہ مال کثیر کتنا ہوتا ہے، میں کتنا خیرات کروں؟ علماء کا اس پر اختلاف رہا۔ اس نے حضرت علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ کاظم سے پوچھا، آپ نے فرمایا 80 دینار خیرات کر دو کہ یہ مال کثیر ہے۔ آپ نے اس آیت سے دلیل لی فی مواطن کثیرۃ کہ رب نے 80 غزوات کو کثیر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ 80 عدد کثیر ہے۔ جب گنے گئے تو حنین سے پہلے 80 غزوات ہوئے تھے۔ تفسیر کبیر میں بھی حنین سے پہلے 80 غزوات ہی ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ مواطن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ موطن کی جمع ہے اور موقع کے معنی میں ہے۔ مفسر علام نے للحرب کا اضافہ کر کے اشارہ کر دیا کہ موطن سے مراد جائے سکونت نہیں بلکہ میدان حرب ہے۔ اذکر، مفسر علام نے اذکر فعل محذوف مان کر اشارہ کر دیا کہ یوم فعل محذوف کا مفعول ہے، نہ کہ مواطن پر عطف، جیسا کہ کہا گیا، اس لیے کہ یوم حنین ظرف زمان ہے اور مواطن ظرف مکان ہے اور زمان کا عطف مکان پر درست نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اذ اعجبتکم یوم حنین سے بدل ہے۔ اگر یوم حنین کا عطف مواطن پر کیا جائے تو اذ اعجبتکم کو بھی مواطن سے بدل ماننا پڑے گا اور یہ باطل ہے۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام مواقع پر عجب ہوا تھا۔ حوازن کے حوالے سے بتا رہے ہیں، تیر اندازی میں مشہور ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ ہے۔ حنین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ مکہ اور طائف کے درمیان مکہ سے 18 میل کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے۔ راحوبت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ را کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور کشادگی اور وسعت کے معنی میں ہے، اور اگر اسے را کے فتح کے ساتھ پڑھا جائے تب بھی اس کا معنی کشادہ مکان بنتا ہے، اور با بمانے معا ہے،
ما مصدریہ ہے، لہذا عدم عائد کا اعتراض نہیں ہوگا۔ فلم تجدوا مکانن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ عبارت ایک سؤال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ضاقت علیکم الارض بما رحبت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، حالانکہ زمین اپنی حالت پر باقی تھی۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ زمین کی تنگی سے مراد مجازن عدم وجود مکان مطمئن ہے۔